بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن التقوى ملاك الحسنات أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أفضل كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر کلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کروڑ مخلوقوں کو پیدا فرمایا، ان تمام مخلوقات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے افضل انسان کو بنایا. قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے. کمپنی خود کہہ رہی ہے، یہ کمپنی مختلف قسم کی چیزوں کو بناتی ہے. فریج بھی بناتی ہے، واشنگ مشین بھی بناتی ہے، ایئر کنڈیشن کی مشین بھی بناتی ہے، اور مختلف قسم کے اوزار بناتی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں یہ فریج 1,00,000 روپے کا ہے، یہ 80,000 کا ہے، یہ 60 کا ہے، یہ 35 کا ہے. تو وہ خود جانتے ہیں 1,00,000 والے فریج میں اور 35,000 والے فریج میں کیا فرق ہے. کوالٹی کا اور بنیادی بناوٹ کا فرق ہوتا ہے. ورنہ وہ کوئی بے وقوف نہیں خریدار کہ 35,000 والی چیز اور 1,00,000 روپے والی چیز کو ایک ہی سمجھے. اللہ تعالی نے جنت کو بھی بنایا، جنت کے حسن کو بنایا، جنت کی خوبصورتی کو بنایا، جنت کے حوروں کو بنایا، جنت کے غلمان کو بنایا، جنت کے باغات کو بنایا، جنت کی نہروں کو بنایا. اللہ تعالی پھولوں کے اندر خوشبو رکھی، ستاروں میں چمک رکھی، چاند میں اور سورج میں اللہ نے چمک دمک روشنی رکھی، نور رکھا. کائنات
کے اندر سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں. اللہ ہی سمندری مخلوق کا بھی خالق ہے، فضاؤں کی مخلوق کا بھی خالق ہے، زمین کے اندر کی مخلوق کا بھی خالق ہے. اللہ تعالیٰ ہی سب کو پیدا کرنے والا ہے. تو وہی اللہ جس نے جنت کو بنایا، حوروں کو بنایا، غلمان کو بنایا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے بہتر بنایا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک مشہور واقعہ ہے. پہلے زمانے میں پنکھے نہیں ہوتے تھے، کرنٹ نہیں تھا، فین اے سی اس کا تصور بھی نہیں تھا. گرمی کے زمانے میں آج بھی اتر پردیش اور بہار، جھارکھنڈ، بنگال کے علاقوں میں جہاں بجلی کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، رات میں گرمی سے بچنے کے لیے چھتوں پر مچھردانی بیڈ پر ڈال کر سو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے میاں بیوی لیٹے ہوئے تھے اور چاند اپنی چمک دمک پر، اپنی جوانی پر اور اپنے شباب پر تھا، اپنے حسن کے، اپنی روشنی کے اور اپنے نور کے جلوے بکھیر رہا تھا. میاں بیوی آپس میں ہم کلام ہو رہے تھے، بات چیت ادھر ادھر کی کر رہے تھے. کرتے کرتے شیطان کیا ورغلایا معلوم نہیں. خاوند نے بیوی سے کہا، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تیرے اوپر 3 طلاق ہے. یہاں رک کر میری ماں اور بہنیں ایک اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دین سے جڑے رہنے کے فائدے یہ ہیں کہ گھر کی زندگی سکون سے گزرتی ہے، حلال میں گزرتی ہے، راحت میں اور سکون کے اندر گزرتی ہے. ایک مرتبہ طلاق کے بول اگر خاوند کے منہ سے نکل گئے اور اس نے بندوق میں طلاق کی گولی رکھ کر داغ دی اور کہا کہ تجھ پر 3 طلاق یا تجھ پر 2 طلاق، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثن جدہن جد وہزلہن جد. 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا سچ بھی سچ ہے اور جن کا مذاق بھی سچ ہے. ایک طلاق، ایک نکاح، ایک غلام کو آزاد کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کے اندر کتنا ظلم ہے، کتنا تشدد ہے اور کتنا انسانیت کا خیال نہیں رکھا گیا ہے کہ مرد نے غصے میں آ کر طلاق بول دیا تو وہ بیوی جو 40-50 سال سے اس کا آسرا بنی ہوئی تھی، سہارا بنی ہوئی تھی، اب وہ اس کی زندگی سے الگ ہو جاتی ہے. ایک بول پر شریعت نے فیصلہ دے دیا. جیسے نماز میں واجبات کے اندر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے یا کوئی واجب آگے پیچھے ہوتا ہے، تو نماز میں آپشن یہ ہے کہ سجدے سہو کیا جا سکتا ہے اور اس کی تلافی کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر کوئی واجب آگے پیچھے ہو گیا یا چھوٹ گیا تو آخری تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر ایک سلام پھیر کر 2 سجدے کیے جاتے ہیں اور پھر تشہد پورا پڑھا جاتا ہے اور درود پاک کو پڑھا جاتا ہے اور پھر سلام پھیرا جاتا ہے. تو نماز کے اندر جو کوتاہی ہوئی، واجب آگے پیچھے ہوا یا واجب چھوٹ گیا، تو اس کی تلافی اور اس کی بھرائی سجدے سہو سے ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے نمازوں کے آگے پیچھے جو سنتیں ہیں، بالخصوص نماز کے بعد جو نوافل ہیں، مغرب کی نماز کے بعد 2 سنت ہے اور 2 نفل ہے، عشاء کی نماز کے بعد 2 سنت ہے، پھر 2 نفل ہے اور واجب الوتر ہے. تو یہ جو نفل نمازیں ہیں، اگرچہ کہ قیامت کے دن اللہ اس کا سوال نہیں کرے گا کہ عصر کے پہلے کے 4 رکعت مستحب نماز تم نے کیوں نہیں پڑھی. اللہ یہ سوال نہیں کرے گا کہ آپ نے مغرب کے بعد اوابین کی نماز کیوں نہیں پڑھی.
اور نفل نماز کیوں نہیں پڑھی؟ عشاء کے بعد سنت اور واجب تو پڑھے، نفل نماز کیوں نہیں پڑھی؟ علماء نے لکھا ہے کہ ہماری نمازوں میں جو کوتاہیاں اور جو بے ادبیاں اور گستاخیاں ہو جاتی ہیں اور جو کمی ہو جاتی ہے، اللہ تبارک تعالی نوافل کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کر دیتے ہیں۔ گھر کے اندر مستری سیمنٹ کا کام کرتا ہے، گلاوے کا کام کرتا ہے، اور جب کرتے کرتے کچھ سیمنٹ نیچے گر جاتی ہے اور بالو اور سیمنٹ ملا ہوا نیچے گر جاتا ہے، پھر جب دیکھتا ہے کہ ایک جگہ ذرا گڑھا سا پڑ گیا ہے تو نیچے کی جو سیمنٹ اور بالو ملا ہوا تھا اس کو اٹھا کر پھر اس جگہ لگا دیتا ہے اور دیوار کو برابر کر دیتا ہے۔ اسی لیے نماز کے بعد جو سنتیں ہیں ان میں اور نماز میں ڈسٹینس نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے مغرب کے نماز کے بعد سنت ہے، آدمی نماز پڑھ لیا کسی نے اور سنت آدھا گھنٹے کے بعد پڑھا، مہمان سے بات کرنے میں لگ گیا، موبائل میں بات کرنے میں لگ گیا، یہ خلاف سنت ہے۔ اس کو ہمارے اساتذہ اور بڑوں نے یوں بیان کیا ہے کہ وہ جو دیوار پر گلاوا کیا جاتا ہے، سیمنٹ لگائی جاتی ہے، وہ نیچے گرتی ہے تو جب تک وہ بھیگی رہتی ہے استعمال کے لائق ہے، اور اگر وہ سوکھ جاتی ہے تو وہ استعمال کے لائق نہیں ہے۔ اسی لیے فرض نماز کے بعد جیسے ظہر کی نماز کے بعد سنتیں ہیں، ان میں اور فرض میں ڈسٹینس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے تسبیح فاطمہ فجر کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے اور عصر کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، حالانکہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ ہے، لیکن عصر کے بعد چونکہ سنت اور نفل نماز نہیں ہے اور فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب اور مغرب وقت کے ہونے تک کوئی نفل نماز نہیں ہے، تو متصل سلام کے بعد تسبیح فاطمہ کو پڑھی جاتی ہے۔ حالانکہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی ہے، مگر سنتیں پڑھ کر تسبیح فاطمی پڑھی جاتی ہے۔ تسبیح فاطمہ کی وجہ سے سنت کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا، لیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے میری مائیں اور بہنیں، علماء نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ قیامت بپا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فیصلے فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جب دیکھا تو نامہ اعمال اللہ نے ان کے سیدھے ہاتھ میں دے دیے اور کہا کہ جاؤ جنت کے اندر چلے جاؤ۔ اور جب یہ جنت کے اندر گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا 50 دروازوں کا ایک محل ہے، اور جنت کے اندر جو واچ مین ہے، گیٹ کیپر، جس کا نام حدیث کے اندر رضوان بتایا گیا ہے، وہ رضوان ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ کی یہ منزل ہے، آپ کا جنت میں یہ محل ہے جس کے 50 دروازے ہیں، اور جس سے چاہے آپ داخل ہو جائیں، اور اندر 100 چلر کچھ کمرے اور کچھ جو ہے دالان اور جو ہے ہال وغیرہ ہیں۔ تو نیند سے اڑ گئے، بیدار ہو گئے، اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس زمانے کے اندر خواب کی تعبیر دینے والے مشہور بزرگ تھے، ان کا نام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ۔ اللہ تعالی ایک ایک کو ایک ایک خاصیت دیتا ہے، ایک ایک کو اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایک طاقت دیتا ہے۔ نابینا جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آنکھوں کے نابینا ہوتے ہیں لیکن دل کے بینا ہوتے ہیں، اور دل کے اندر اور دماغ کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے کہ آنکھ والا وہ دیکھ نہیں سکتا جتنا وہ دل کی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں۔ نوٹ گننا کا مسئلہ ہو یا اپنے بسترے سے واش روم جانے کا مسئلہ ہو، وضو کا مسئلہ ہو یا نماز کا مسئلہ ہو، ہم اتنے متنبع ہوشیار نہیں ہوتے جتنے اللہ تعالیٰ نے نابینا کو طاقت اور قوت دی ہوتی ہے۔ مدارس عربیہ میں
بعض جگہ نابینا حفاظ کرام ہوتے ہیں اور وہ آنکھوں رکھنے والے بینا کے مقابلے میں بہت جلد کلام پاک کو یاد کر لیتے ہیں۔ اللہ ایک قوت چھینتا ہے تو دوسری قوت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ ایک کامیاب تاجر دکاندار گاہک جب آتا ہے تو اس کے رویے کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ خریدنے آیا ہے یا مول پوچھنے کے لیے آیا ہے یا ستانے کے لیے آیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے اندر اور اس سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، نہ کالج تھی، نہ یونیورسٹی تھی، نہ کوئی اسکول وغیرہ تھے۔ قیافہ شناس لوگ ہوتے تھے۔ آدمی کمبل میں سویا رہتا اور اس کے پیر کے پنجے باہر آئے ہوئے رہتے تو وہ لوگ ان قدموں کو دیکھ کر پہچان لیتے یہ مردوں کے قدم ہیں یا عورتوں کے قدم ہیں، یہ اس کا قد اونچا ہے یا اس کا قد پستہ ہے، یہ علم رکھنے والا ہے یا جہالت رکھنے والا ہے، یہ حسین ہے یا بد شکل ہے، یہ امیر ہے یا غریب ہے۔ جیسے ہاتھ کو دیکھ کر پال کھولنا جسے بولتے ہیں، حالانکہ حدیث میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ الٹی سیدھی ہانکتے رہتے ہیں، تو یہ قیافہ شناس لوگ پیروں کے قدموں کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے زمین کے اندر اگر کنواں کھودنا ہوتا، بور کھودنا ہوتا تو مشین کے بغیر زمین کو چھو کر یا ہاتھ میں ناریل یا کسی قسم کی لکڑی کو رکھ کر وہ پہچان لیتے ہیں کہ پانی یہاں سے کتنی اندر ہے، میٹھا ہے، نمکین ہے اور کھارا ہے، اور پھر پتھر ملے گا نہیں ملے گا۔ یہ علم اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو عنایت فرما دیتے ہیں، وہ قیافہ شناس ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آنگن دیکھ کر گھر کی حالت کو بتا دیتے ہیں، لفافہ دیکھ کر مضمون کو پہچان لیتے ہیں، ظاہری تحریر اور لکھاوٹ کو دیکھ کر انسان کے اس کے بیک گراؤنڈ کو پہچان لیتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ علم دیتا ہے کہ سامنے والے کے دماغ کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے دماغ میں دل میں کیا ہے اس کو پہچان لیتے ہیں۔ یہ الگ قسم کا علم اللہ تبارک تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن ان تمام علوم کے اندر سب سے اونچا جو علم ہے وہ قرآن کا علم ہے، وہ رسول پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو علوم ہیں وہ کفن کی گھاٹی کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن کا علم جنت تک اللہ تبارک تعالیٰ لے کر جاتے ہیں۔ حدیث کا علم اللہ تعالیٰ جنت تک کر لے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے حافظ سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے میرے بندے کلام پاک کو پڑھتا جا اور پڑھتا جا، ایک ایک آیت پر تیری ترقی ہوتی جائے گی، جیسے دنیا میں تو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا ایسے تو ترتیل کے ساتھ پڑھا کر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو انبیاء علیہ السلام کے منبروں کے پاس اس کا مقام مرحمت فرمائیں گے۔ بہرحال ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اس بات میں ماہر تھے کہ وہ خوابوں کی تعبیر کو بیان کیا کرتے تھے۔ میری ماں اور بہنیں ایک بات یاد رکھیں، حدیثوں میں آتا ہے خواب کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہوتی ہے، اٹکی ہوئی رہتی ہے، اور اگر کسی اناڑی سے کہہ دیا کہ خواب میں نے دیکھا کہ اس طریقے سے معاملہ ہو رہا تھا، آگ جل رہی تھی، میرے گھر کے اندر دھواں اٹھ رہا تھا، اس نے اناڑی نے جو خواب کی تعبیر کو نہیں جانتا تھا
یہ کہہ دیا کہ تیرا گھر جل جائے گا، تجھے کاروبار میں خسارہ ہوگا، تیرا نکاح ٹوٹ جائے گا، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ وہی تعبیر کو جاری کر دیں گے جو سامنے والے نے تعبیر چاہے وہ صحیح بیان کی ہو چاہے اس نے غلط بیان کی ہو۔ دیکھیے وقت کا اور موسم کا اور دیکھنے والے کا خواب کا اثر اس کی تعبیر پر پڑتا ہے۔ ٹھنڈ کے زمانے میں اگر اس نے دیکھا کہ اپنے گھر کے اندر آگ ہے اور دھواں ہے تو وہ ٹھنڈ کے زمانے میں آگ نفع دینے والی ہے تو اس کو کہا جائے گا میرے گھر کے رکے ہوئے کام آسانی سے ہو جائیں گے۔ گرمی کے زمانے میں ٹھنڈی چیزیں اچھی لگتی ہیں، اس نے دیکھا میرے گھر کے اندر ایک برف کا کمرہ ہے تو تعبیر بیان کرنے والا کہے گا تیری بیماریاں دور ہو جائیں گی، تیرے مشکل حالات دور ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے گرمی میں یہ دیکھا کہ گھر کے اندر آگ برس رہی ہے اور گھر کے اندر دھواں اٹھ رہا ہے تو گرمی میں گرم چیز اچھی نہیں ہوتی، تو تعبیر دینے والا یہ کہتا ہے کہ بھائی کوئی بیماری کوئی پریشانی آنے والی ہے، اللہ نے خواب کے ذریعے سے تمہیں بتا دیا، صدقہ کر کر خیرات کر کر تم اس بلا کو ٹلا دو۔ صدقہ کرنا خیرات کرنا اس سے جہنم کی آگ بجھ سکتی ہے اور قبر کا عذاب ختم ہو سکتا ہے، تو پھر کوئی بلا کیوں نہیں ٹل سکتی؟ علماء نے لکھا ہے عالم برزخ میں اور عالم قبر میں عالم جہنم میں جو کافرین جائیں گے اللہ ان کو داخل کرے گا، وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے۔ چنانچہ وہ یوں کہیں گے، فرشتے پوچھیں گے کیا کرو گے؟ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ رمضان کے روزے رکھیں گے، عمرہ کریں گے، حج کریں گے، وہ کہیں گے لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ اپنے مال میں سے صدقہ کریں گے، صدقہ اتنا کرو کہ خامن بیوی کو کہے ارے تو کیا سب چیزوں کو لٹا دے گی، ہمیں فقیر بنا دے گی۔ بچے اتنا کریں کہ ماں باپ یوں کہے کیا سب خزانہ خالی کر دو گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ صدقے میں ہمارے پاس 100 روپے تھے جیب میں، 10 روپے ہم نے فقیر کو دے دیے، ہم نے سفیر کو دے دیے، ہم نے مسجد و مدرسے کے لیے دے دیے۔ بظاہر یہ لگا کہ 10 روپے گھٹ گئے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یربی الصدقات، نہیں گھٹے نہیں بڑھ گئے، اللہ نے اس کے اندر خیر و برکت دے دی۔ کائنات کے اندر سب سے طاقتور جو چیز ہے اللہ کی مخلوق کے اندر وہ صدقہ ہے۔ فرشتوں نے اللہ سے پوچھا اے اللہ تیری مخلوق کے اندر سب سے زیادہ پاورفل کون سی چیز ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا لوہا۔ پھر اس کے بعد کہا کون سی چیز ہے؟ کہا کہ پتھر، لوہا پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اس میں کون سی چیز ہے؟ کہا کہ آگ بھی لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ اس سے زیادہ طاقتور چیز کون سی ہے؟ کہا کہ پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اس سے زیادہ طاقتور چیز کون سی ہے؟ کہا کہ ہوا بادلوں کو جو پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے، برسات برساتے ہیں ان کو لے کر وہ ادھر ادھر گھوما کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ برسات کے وقت بادل ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، اور جنہوں نے ہوائی جہاز کے اندر سفر کیا کھڑکی سے دیکھا ہوگا کہ ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ پانی کے بادل اللہ نے زمین و آسمان کے درمیان اور فضاؤں کے اندر لٹکائے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر فرمایا اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، اے لوگو کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ فضا کے اندر پرندے اڑتے رہتے ہیں، کون ان کو گرنے سے روکتا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، اللہ تعالیٰ
رحمان ہی ان کو گرنے سے روکے رکھتا ہے۔ چیل کا وزن، گدھ کا وزن کتنا زیادہ ہوتا ہے، اللہ اس کو فضاؤں میں روکے رہتے ہیں۔ ایسے ہی ہوا پانی کو لے کر چلتی ہے۔ پھر پوچھا ہوا سے زیادہ طاقتور کیا چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ صدقہ ہے، کائنات میں سب سے زیادہ پاورفل صدقہ ہے۔ بیمار ہوا کوئی، صدقہ نکال دیا، امتحان کا موقع ہے، صدقہ نکال دیا۔ آج کے حالات کے اندر، ہندوستان کے اندر خاص طور سے مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے؟ نہ زمین اپنی ہے، نہ آسمان اپنا ہے، نہ چیزیں، نہ حکومت، نہ عدالت، نہ قضاوت، کوئی اپنا نہیں ہے۔ مسلمان اعمال کے اندر اتنے گر گئے، اللہ کے گھروں کو ویران کر کر، قرآن کو ویران کر کر اور دین سے دور ہو کر اللہ کے عذاب کو وہ دعوت دے رہا ہے۔ چنانچہ اگر یہ صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، اللہ کا عذاب بھی ٹلے گا اور پریشانیاں بھی دور ہوں گی اور اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک بنو اسرائیل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، آپ کا لقب کلیم اللہ ہے، اللہ سے بات کرتے ہیں آپ اللہ سے بات کیجئے اور کہیے کہ میری روزی جو میری زندگی میں مقدر ہے، فرض کیجئے کہ 15 سال اللہ تعالیٰ مجھے زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور روزی اس کے اندر اتنی دینا چاہتے ہیں، وہ بیک وقت اللہ تعالیٰ دے دے اور میں کھا کر عیش و عشرت کی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس بنو اسرائیل کو کہہ دو کہ تمہاری جو 15 سال کی زندگی انسٹالمنٹ کے اندر، قسطوں کے اندر جو دانا غلہ اناج ملنے والا ہے، یہ تم 5 سالوں میں ختم کر دو گے۔ 5 سال ختم ہو گئے، اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ زندہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے۔ انہوں نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ، آپ نے بتایا تھا کہ 15 سال کا غلہ 5 سال میں ختم کر دے گا، اور جب غلہ اناج میں اور دانے پانی میں نام چلا ختم ہو جاتا ہے تو اس کی موت ہو جاتی ہے، یہ تو زندہ پھر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے صدقہ کیا ہے، خیرات کیا ہے، اس لیے اس کی زندگی میں خیر و برکت ہو گئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، خاص طور سے رمضان المبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جیسے تیز ہوا چلتی تھی، تیز آندھی چلا کرتی تھی، اس طریقے سے خیرات کیا کرتے تھے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھا کرتی تھی اور کوئی مانگنے والا آ جاتا تو افطاری کے لیے جو کھجور، پھل پھلالی، دانا غلہ اناج ہوتا وہ دے دیتی۔ کام والی یاد دلاتی، امی جان آپ کا تو روزہ ہے اور افطاری کے لیے ان چیزوں کو رکھا ہوا ہے۔ آپ فرماتی، نہیں کوئی بات نہیں، اللہ دینے والا ہے۔ تو یہ صدقہ اور خیرات جسم کو مضبوط کرتا ہے، گھروں میں اخوت محبت کو پیدا کرتا ہے اور جان و مال کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑی اللہ کی مخلوق کے اندر طاقتور چیز ہے۔ بہرحال میں نے یہ عرض کیا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو کوئی خاصیت دیتے ہیں، اور خواب کی تعبیر کے اندر ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ قیامت کا عالم بقا ہے اور اللہ نے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال کو دے کر رکھا ہے، اور جنت کے اندر ایک محل ہے جس کے 50 دروازے ہیں اور 100 چلر اس کے کمرے ہیں، اور وہاں مجھے مرحبا کہا جا رہا ہے۔ تو ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی جو پڑھتے ہو اور پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے 50 جملے ہیں اور 150 اس کے کلمے ہیں، حروف ہیں۔ تو یہ جو 50 دروازے تھے، یہ 50 سینٹنس اب جملوں کی وجہ سے اللہ نے دیے،
اور 150 پر 7 یا جو بھی تعداد ہو اس کے جو کلمے ہیں اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے محل کے کمرے مرحمت فرمائے۔ میری ماں اور بہنیں، علماء کی مجلسوں میں جانے سے انہی چیزوں کا پتہ لگتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح فاطمی ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے، لیکن عصر کے بعد، فجر کے بعد، متصل سلام کے پھیرنے کے بعد فوراً کیوں پڑھتے؟ اس لیے کہ اس کے بعد کوئی نفل اور سنت نماز نہیں ہے، اور ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی ہے، ظہر کے بعد ہے، مگر سلام پھیرنے کے بعد نہیں، بلکہ نفل اور سنت پڑھنے کے بعد دعا کرنے سے پہلے۔ تو جہاں آپ تسبیح فاطمی پڑھا کرتے ہیں تو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کیجئے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان نمازی سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی حائل رہتی ہے، درمیان میں موت کا پردہ ہٹا اور پھر یہ جنت کے اندر پہنچ گیا۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ آپ نے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے خواب کی تعبیر میں بتایا کہ یہ آیت الکرسی کی برکت سے اللہ نے نام اعمال کو سیدھے ہاتھ میں دیا۔ آیت الکرسی کی برکت سے اللہ نے جنت کے اندر محل رحمت فرمایا، اور جتنے کلمات تھے اور جتنے اس کے جز تھے اتنی تعداد کے اندر اللہ نے دروازے دیے۔ تو یہ بہت ہی مفید چیز ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے سنا ہوگا واقعہ، میں نے یہیں پر عرض کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جو ہے مال آیا بیت المال کے لیے، صدقات خیرات جو بھی ہو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے رات میں اس کا واچ مین بنا دیا کہ دیکھو کوئی اٹھا کر نہ لے جائے۔ آپ نے سنا، میں قصے کو مختصر کرتا ہوں کہ شیطان آیا اور اپنی غریبی اور اپنی بھوک مری، اپنے بچوں کا بلکنا، ان کے ماں باپ کا تڑپنا بتا کر غلہ اناج لے کر چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا، تمہیں کنفیوز کر کر مغالطے میں رکھ کر لے کر چلا گیا۔ پھر فرمایا کہ دوسرے دن بھی آئے گا، ہوشیار رہنا۔ لیکن وہ اس طریقے سے بات کیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے اس کو غلہ اناج دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ تیسری رات بھی آئے گا۔ تیسری رات جب آیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جو ہے سخت ہو گئے، متشدد ہو گئے، کہا کہ اب کے مرتبہ میں دھوکہ نہیں کھاؤں گا۔ 2 دن تیرے رونے نے میرے دل کو پگھلا دیا، تیرے بچوں کے اور تیری ماں کی فریاد نے مجھے جو ہے رحم دل بنا دیا، میں دھوکے میں آ گیا، اب کے ہرگز نہیں دوں گا۔ تو شیطان نے کہا میں تمہیں بدلے میں ایک چیز دوں گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا دو گے؟ کہا کہ اگر میں کسی کو ستاتا ہوں، میری نسل یعنی شیطان کی نسل انسان کو، مسلمان کو ستاتی ہے، تو اس نے کہا خود شیطان نے کہ آیت الکرسی پڑھو گے تو وہ اثرات ختم ہو جائیں گے، میں بھاگ کر چلا جاؤں گا۔ تو چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ دوسرے دن بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ شیطان سچ کہا ہے اس نے۔ تو یہ آیت الکرسی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بڑی قیمتی ہتھیار ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن بہتر ہے کہ باوضو پڑھا جائے، خاص طور سے جو بچے چمک کر اٹھتے ہیں راتوں میں نیندوں میں اور گھبراہٹ ہوتی ہے، برے خواب وغیرہ پڑتے ہیں، تو اس کا اہتمام جو ہے کرنا بہت اچھی بات ہے۔ خاص طور سے نمازوں کی نفل نمازوں کے اندر آیت الکرسی کا پڑھنا، قل هو اللہ کا پڑھنا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو بہرحال انہوں نے خواب دیکھا اور خواب کو لے کر گئے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور میں نے حدیث کے حوالے سے ایک بات کہی ہے کہ ہر کسی کو اپنا خواب نہیں بیان کرنا چاہیے۔ خواب جب جو ہے چاند عروج پر رہتا ہے، روشنی زیادہ رہتی ہے، جیسے کہ 11 تاریخ، 12، 13، 14، 15، یہ جو 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے
اس کے آس پاس کی تاریخوں میں اور تہجد سے پہلے کے وقت میں، فجر کے جگنے سے پہلے کے وقت میں جو خواب ہوتا ہے یا دن کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچائی کے قریب ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ خواب بڑا بھیانک ہوتا ہے اور تعبیر بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ زبیدہ، انہوں نے خواب کے اندر دیکھا کہ خدا نہ کرے ان کے ساتھ لوگ بدکاری کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ لوگ گناہ کر رہے ہیں۔ بڑی گھبرا کر اٹھی اور ڈر گئی، اور وہ زمانہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا، اور خواب کی تعبیر میں بڑی مہارت تھی۔ ان کو بڑی شرم آئی، حیا آئی کہ وہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کر، وہ زمانہ ٹیلی فون کا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، وہ خود پردے میں جا کر کوئی عورت سوال کر سکتی تھی، تو انہوں نے کام والی کو اور اپنے گھر کے اندر جو خادمہ ہے اس کو بھیجا۔ یہ دیکھنے کو محل میں رہنے والی تھی، لیکن انہوں نے ایسے کام والیوں کو رکھا تھا کہ جو باری باری 1 گھنٹے تک یہ قرآن پڑھیں گی، 2 گھنٹے سے 3 تک یہ قرآن پڑھیں گی۔ کتنا نورانی ماحول انہوں نے بنایا تھا۔ جب یہ حج کے لیے گئی تو دیکھا کہ مکہ مکرمہ کے اندر پانی کا نام و نشان نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے علاقے سے مکہ مکرمہ تک انہوں نے نہر کو بنایا اور پانی کو جاری کیا۔ چنانچہ جب ان کو یہ خواب پڑا کہ خواب کے اندر ان کے ساتھ گناہ ہو رہا ہے، ان کے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، تو ان کو شرم آئی کہ یہ ملکہ رہ کر، ہارون رشید کی اہلیہ رہ کر یہ جو ہے رعایا آدمی عالم کے پاس جائے۔ انہوں نے خادمہ کو بھیجا، کہا کہ یہ خواب اپنی طرف منسوب کر کر کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے اور میرے جسم کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے خواب کو پہچان لیا کہ یہ خواب بہت قیمتی ہے۔ بعض مرتبہ دیکھنے میں ڈراؤنی سپنا ہوتا ہے، بری چیزیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن خواب کی تعبیر بڑی اچھی ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ دیکھنے میں خواب اچھا ہوتا ہے لیکن اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خواب ہر قصور ناقص کو بیان کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اب دیکھو، ایک عورت کے جسم کے ساتھ کھیلنا اور ناجائز طریقے سے اس کے جسم کو چھیڑنا، یہ کون سی اچھی بات ہے؟ تو ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ خواب تم نے نہیں دیکھا ہے، تم ایک نوکرانی ہو، ایک خادمہ ہو، جاؤ سچ سچ بولو کہ اس خواب کو کس نے دیکھا ہے۔ وہ خاتون آئے میرے پاس، تو زبیدہ گئی، ڈرتے ڈرتے قدم لڑ کھڑا رہے تھے اور جسم کانپ رہا تھا۔ وہ گئی اور جانے کے بعد سلام عرض کیا۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے کہا، آپ ملکہ زبیدہ بات کر رہی ہیں؟ کہا کہ ہاں، میں نے سمجھ لیا یہ خواب آپ ہی دیکھ سکتی ہیں، ایک نوکرانی، ایک خادمہ خواب نہیں دے سکتی۔ یہ کون سا اونچا کام تھا بھائی؟ خواب کے اندر مسجد بنا رہے ہیں، خواب کے اندر کعبے کو تعمیر کر رہے ہیں، خواب کے اندر طواف کر رہے ہیں، خواب کے اندر حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، تو چلو یہ کمال کی بات ہے۔ یہ کون سی بات ہو گئی کہ جسم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ آپ سے ایسا کام لے گا کہ لاکھوں لوگ نیکوکار، اللہ کے مہمان اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی انہوں نے جب حج بیت اللہ کیا تو پانی کی کمی کو محسوس کیا۔ وہ زمانہ کرین کا زمانہ نہیں تھا اور بڑی بڑی ٹرکوں کا الیکٹرک زمانہ نہیں تھا۔ وہاں سے لے کر عراق سے لے کر بغداد سے لے کر انہوں نے آج بھی عرفات کے میدان کے اندر نہر زبیدہ کے آثار ہیں۔ اللہ اکبر! اس زمانے کے اندر یہ دھوپ کی گرمی میں، شدت میں پانی کی نہر کو انہوں نے وہاں تک پہنچایا۔ تو دیکھنے میں خواب برا لگ رہا تھا لیکن اس کی تعبیر اچھی ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے بیان کیا ہے کہ خواب کے اندر اگر کوئی نجاست کو دیکھتا ہے، فضلہ، پیشاب، پاخانہ، گندی چیزوں کو دیکھتا ہے، اس سے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کی کتابوں میں لکھا ہے
کہ مال مراد ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ دنیا پسندیدہ نہیں ہے. روپیہ پیسہ سونا چاندی اللہ نے بنایا ضرور، لیکن اللہ کو یہ محبوب نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے دنیا کو بنایا ایک مرتبہ رحم کی نگاہ سے، کرم کی نگاہ سے نہیں دیکھا، اور فرمایا اللہ کے یہاں اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حقیقت ہوتی تو کافروں کے لیے گھونٹ گھونٹ پانی کو ترسا دیتا. تو دیکھنے میں بری چیز ہے. خواب کے اندر کسی نے استنجے کو دیکھا، واش روم کو، گندگی کو دیکھا، لگ رہا ہے برا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو صاحب ثروت بنائے گا. شام دیکھ رہا ہے، الگ الگ اس کے جو ہے رنگ ہیں، الگ الگ رنگوں کی الگ الگ تعبیر ہے. دیکھنے والے کا وقت ہے، اس کی عمر ہے، اس کا موسم ہے، اس کی جگہ ہے. اسی لیے اگر کوئی آدمی چمک کر برا خواب دیکھ کر اٹھے تو اپنی بائیں طرف تھوک تھوک کر 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اور اگر خدا نہ کرے زیادہ ڈرونا خواب ہو وضو کر کر آیت الکرسی پڑھ کر وہ سو جائے، اور صبح میں اٹھنے کے بعد صدقہ کرے، خیرات کرے، اور یہ اللہ سے دعا کرے، اے اللہ جو آپ نے مصیبت ہمیں خواب میں دکھایا، بیماری دکھائی، ایکسیڈنٹ دکھایا، حادثہ دکھایا، اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ صدقوں سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، یہ میری حیثیت کے مطابق صدقہ ہے، یہ بلا جو تو نے دکھائی شاید آنے والی ہو میرے مقدر میں اس کو ٹلا دے. بہرحال میری ماں اور بہنیں، بات چل رہی تھی کہ علماء کے ساتھ ان کی مجلسوں میں بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے کہ طلاق کے لفظ کا وزن کتنا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ طلاق کے بول پر جو مرد کو الگ کر ڈالے، لیکن صاحب کسی نکاح کے بول پر بول ہی تو تھا. قاضی پوچھتا ہے کیا تم نے فلاں خاتون سے فلاں مہر کے عوض فلاں کی وکالت اور فلاں کی گواہیوں میں کیا تم نے نکاح قبول کیا؟ تو وہ الفاظ ہی تو رہتے ہیں. 2 لفظوں کے الفاظ پر، 2 لفظوں کے بول پر اللہ جب حرام چیز کو حرام حلال کر دیتا ہے. یہ لڑکی لڑکے پر حرام تھی لیکن نکاح کے بول سے حلال ہو گئی، تو وہی لفظ یہ جو ہے طلاق کے ہیں. اسی لیے ڈر کر مر کر چلنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا سچ بھی سچ ہے اور جن کا مذاق بھی سچ ہے. النکاح والطلاق والعتاق. نکاح ہے، طلاق ہے، اور غلام کو آزاد کرنا ہے. ہماری پڑوسی ملک کے اندر جو سیریل آتے ہیں، ڈرامے، وہ اردو ہی آتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کی جو نیشنل لینگویج ہے اور حکومتی سطح کی جو زبان ہے وہ اردو زبان ہے. ایک ڈرامے کے اندر صحیح معنوں میں میاں بیوی کا کیریکٹر تھا اور اس کے اندر رول تھا. اس کے اندر ایک جملہ تھا کہ خاوند اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، لیکن حقیقی بیوی کو نہیں. حقیقی بیوی ہے اپنی زندگی میں، لیکن ڈرامے کے اندر ڈرامائی بیوی تھی، سیریل کی بیوی تھی. اس نے کہہ دیا کہ تجھ پر 3 طلاق. علماء نے کہا اگرچہ کہ ڈرامے کے اندر اور سیریل کے اندر اس نے طلاق دیے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، کہ 3 چیزیں ہیں جن کا سچ بھی سچ ہے اور مذاق بھی سچ ہے. تو انہوں نے جو بول دیے ان کی بیوی ہاتھ سے نکل گئی. اور جب ایک مرتبہ 3 طلاق سے زیادہ عورت علیحدہ ہو جاتی ہے تو پھر خدا نہ کرے زندگی گزارنے سے ناجائز بچے پیدا ہوں گے اور حرام کی نسل آگے بڑھے گی. اس لیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو جو مد نظر رکھتا ہے اور دین کی مجلسوں کے قریب ہوتا ہے اس کو پتہ چل. ایک تو طلاق وہ ہوتی ہے جو صریح دی جاتی ہے کہ تجھ پر 3 طلاق، اور ایک طلاق وہ ہوتی ہے جو اشارے میں دی جاتی ہے. جانا میرے سر کے اوپر بوجھ بنی بیٹھی ہے، تو ناگن بنی بیٹھی ہے، تو اپنے سامان کو کس لے اور تیری ماں کے یہاں چلا جا. چونکہ یہ صریح الفاظ نہیں ہوتے، اشارے کے الفاظ ہوتے ہیں، تو شریعت پوچھتی ہے
کہ تم جو ہے اس سے کیا ارادہ رکھتے تھے، کیا صرف ڈرانا تھا یا طلاق تھا؟ اگر خدا نہ کرے طلاق کا ارادہ ہو اور ڈرانے کی بات کہے، اس کے اور اللہ کے درمیان کیا معاملہ ہے، وہ سپرد کر کر قاضی یہی فیصلہ کرے گا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ اور اگر وہ دیانت کے ساتھ، خدا کے خوف کے ساتھ کہتا ہے کہ ان جملوں سے میری یہ نیت تھی، تو پھر اس کے اوپر وہ مسئلہ پیش آ جائے گا۔ تو میاں بیوی نے، خاوند نے کہا، اور یہ سب شیطان کے اکسابے سے ہوتا ہے۔ شیطان آ کر انگلی کرتا ہے، یہ ہنسی خوشی زندگی دیکھ نہیں سکتا۔ جیسے شیطان نماز سے روک کر خوش ہو جاتا ہے، شیطان ذکر سے روک کر خوش ہو جاتا ہے، شیطان پردے سے روک کر خوش ہو جاتا ہے، صدقہ خیرات سے روک کر خوش ہو جاتا ہے۔ شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ میاں بیوی کے اندر الفتیں ہوں، محبتیں ہوں، ایک گھرانہ سکون کی زندگی گزارے۔ وہ کسی نہ کسی بہانے سے وہ جو ہے اختلافات کو ڈالتا ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جو اپنے کھانے پینے کے برتن ہیں ان کو ڈھک کر سویا کرو۔ کھلے رہنے سے شیطان اس کے اندر کچھ چیزیں ملا کر میاں بیوی کے درمیان نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ خاوند شوگر پیشنٹ ہے، دودھ کے اس کو کھلا رکھ دیا تو وہ اس کو میٹھا کر کر خاوند کے دل میں نفرت پیدا کرے گا۔ مسالے کے اندر نمک زیادہ ڈال کر وہ بی پی پیشنٹ کے دل میں وہ نفرتیں پیدا کرے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے ماحول کو جنتی ماحول بنانے کے لیے چھوٹی سی چھوٹی تعلیمات کو دیا۔ فرمایا استنجا جانے کا طریقہ کیا ہے، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کپڑا پہننے کا طریقہ کیا ہے، گھر کے اندر سکون کیسے آ سکتا ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھ پر 3 طلاق۔ جب علاقے کے علماء کے پاس گیا تو سب نے یہی کہا، تیری کالی کلوٹی چہرے والی بیوی کو تو نے چاند کے ساتھ ملا دیا۔ چاند کی چمک کہاں ہے، اور چاند کی دمک اور نورانیت اور روشنی کہاں ہے، اور چاند کا چمکنا کہاں ہے، اور تو نے اپنے بیگم کو یہ کہہ دیا۔ سب علماء نے کہا کہ صاحب تجھ پر، تیری بیوی پر طلاق پڑ گئی۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور جا کر پوچھا، کہا کہ بالکل ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تیری بیوی پر طلاق نہیں پڑی۔ لوگ کہنے لگے ویسے بھی اگر کسی جگہ پر کوئی عالم زیادہ اچھا ہوتا ہے، انقلاب آفرین، جوشیلا اور جو ہے پسندیدہ محبوبانہ بیان کرتا ہے تو اس سے حاسدین پیدا ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حاسدین تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاسدین تھے، اہل حق علماء اولیاء کے حاسدین تھے۔ جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس سے جلنے والے اور اس کے دشمن اتنی ہی تعداد میں ہوتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کہا کہ تیری بیوی پر طلاق نہیں پڑی، شہر کے اندر شور شرابہ ہونے لگا۔ دیکھو امام شافعی نے ایسے شریعت کے مزاج کے خلاف فتویٰ دے دیا، کالی کلوٹی رنگت والی عورت کو چاند سے زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ لوگ جمع غفیر ہو کر گئے اور کہا کہ حضرت یہ کیسے آپ نے کہہ دیا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ بنانے والے نے کہا ہے، یہ پیدا کرنے والے نے کہا ہے۔ اس نے چاند کو بھی پیدا کیا، سورج کو بھی پیدا کیا، حوروں کو بھی پیدا کیا، غلمان کو بھی پیدا کیا، جنت کے نہروں کو، باغوں کو بھی پیدا کیا۔ اس نے یہ بات کہی ہے۔ اگر میری طرف سے بات ہوتی تو غلط ہو سکتی ہے۔ میری ماں اور بہنیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کائنات میں، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ قیمتی جو اثاثہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قیمتی مخلوق بنائی ہے وہ انسانوں کی مخلوق کو بنایا ہے۔ انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کلمہ گو مخلوق جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، اللہ نے ان کے درجے کو بلند کیا ہے۔ اور پھر ان مسلمانوں میں بھی نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم جو ہے سب سے بہترین امت ہو۔ وہ خیر امت
آج دنیا میں ان کی مسجدوں کے ساتھ، ان کے مقاصد کے ساتھ، ان کے مدرسوں کے ساتھ، ان کے گھر والوں کے ساتھ اور ان کے پراپرٹی کے ساتھ، ان کے اوقاف کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے، کیوں صورتحال آ گئی، انشاءاللہ تفصیلی بات اگلے ہفتے عرض کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، ہر قسم کے شرور آفات بلیات سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، کاہنوں کی کہانت سے، جادوگروں کی جادوگری سے، بدنظری والوں کی بدنظری سے اللہ حفاظت فرمائے، ہماری مجلس کو قبول فرمائے اور یہ ہمارے لیے سبب بنے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا۔